بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو اسلامک پلسز. آج کا جو لیکچر ہے وہ 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. ان کے جو کمپلسری کورس میں جو ان کا موضوعاتی مطالعہ آ رہا ہے اس میں ہجرت اور جہاد جو ہے ٹاپک اس پہ ہے. لاسٹ ویڈیو میں ہم نے جہاد جو ہے نا اس کو ڈسکس کیا تھا، اور اس کا جو سیکنڈ پورشن آ رہا ہے وہ ہے ہجرت. اس میں ہم ہجرت کے معنی مفہوم دیکھیں گے اور ساتھ میں یہ بھی چیک کریں گے کہ جو بندہ ہجرت کرتا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کو جو ہے نا کیا بینیفٹس ملتے ہیں. آئیں لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہجرت کا جو مفہوم ہے بیسیکلی اس کا مطلب ہوگا کسی چیز سے جدا ہو جانا، یعنی کہ سیپریٹ ہو جانا. پھر جب وطن کو ہم ترک کرتے ہیں یعنی کہ وطن کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو ہم اس کو ہجرت کہیں گے. اس میں انسان جو ہے بیسیکلی اپنی سرزمین سے جدا ہو جاتا ہے. تو ہجرت کا لفظی مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا. اسلامی اصلاحات میں بھی جو ہے وہ اس کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب اپنے وطن کو چھوڑ کر ہم کسی دوسری جگہ منتقل ہوں گے تو وہ ہجرت کہلائے گا. اس میں کچھ ریزنز بنتے ہیں، جیسے ہم اپنی عبادات جو ہیں ان کو ہم نے سر انجام دینا ہے، جو ہمارے بلیفس ہیں اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، جو اسلامی تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنا ہم لوگوں کے لیے دشوار ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں ہم جو ہے وہ ہجرت جو کریں گے وہ اپنی جگہ جو چھوڑیں گے دوسری جگہ پر منتقل ہو جائیں گے جہاں پر اپنی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں تو وہ ہجرت کہلائے گا. قرآن میں بھی کافی زیادہ اس حوالے سے ہے. اب اسلام میں جو ہے نا وہ ہجرت کیا ہوگا کہ انسان کی خلقت کا ہدف یہ ہے کہ وہ اپنی تمام عمر جو ہے وہ بندگی میں بسر کرے گا، یعنی کہ جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق جو ہے نا وہ گزارے گا. اگر وہ کسی ایسی جگہ پر جہاں پر رہ کر جو ہے نا وہ عبادت نہ کر سکے تو اس جگہ کو جو ہے وہ اپنی جو اس کی نیڈز ہیں، جو ان کو عبادت کا جو ڈیمانڈس ہیں ان کو وہ فلفل نہیں کر سکتا، اس کے مطابق نہیں گزار سکتا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ دے اور ہجرت کر جائے. اللہ تعالیٰ کی زمین بہت زیادہ وسیع ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ انسان کو چاہیے کہ وہ اس جگہ پر رہے جہاں پر ان تعلیمات کے جو مقصد ہے، زندگی گزارنے کا جو ایک مقصد ہے اس کے مطابق جو ہے وہ گزارتا ہے اور اس میں کامیاب ہو سکتا ہے. تو اب اس صورت میں جو ہے نا وہ سورۃ نساء میں باقاعدہ جو ہے نا وہ حکم دیا گیا ہے اور ان لوگوں کے بارے میں بھی بتایا گیا. وہ کیا کہتے ہیں کہ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیکم کنتم، کہ وہ لوگ کہ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے اس حالت میں کہ وہ برا کر رہے ہیں، اپنا کہتے ہیں ان سے فرشتوں کہ تم کس حال میں تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بے بس تھے، یعنی کہ جب ان کی فرشتے جان نکالتے ہیں تو ان سے وہ سوال کرتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے، تو وہ انہوں نے بولا تھا کہ ہم تو بے بس تھے. اس ملک میں کہتے ہیں فرشتے کیا نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ، یعنی کہ جس جگہ تم رہتے تھے پوری زمین جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ کشادہ نہیں تھی. اگر وہاں پر تم اس حال بے بس تھے، اس حال میں تھے کہ تم اس کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے تھے آسانی سے، تو تم وہاں سے ہجرت کر جاتے. تو پھر ایسے جو ہے نا وہ لوگوں کا ٹھکانہ ہے دوزخ اور وہ بہت بری جگہ پہنچے. پھر سورۃ نساء میں مزید 98 جو ہے وہ آیت میں باقاعدہ بولا گیا کہ ان المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، کہ مگر جو مرد اور عورتیں بے بس ہیں اور بچے جو نہیں کر سکتے کوئی تدبیر، یعنی کہ ان کو کوئی سلوشن نہیں ملتا، کوئی اس میں جن کو حکمت نظر نہیں آتی کہ وہ وہاں سے ہجرت کر جائے اور نہ جانتے ہیں کہیں کا راستہ. فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم وکان اللہ غفورا غفورا. تو ایسے جو لوگ ہوں گے ان کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. یعنی کہ وہ لوگ جو بے بس ہو جاتے ہیں ان میں اتنی ایبلٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر جائے، ان کو جان کا بھی سلسلے میں خطرہ ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں وہ کیا ہے کہ بے شک امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ معاف کر دیں گے. اب 100 نمبر آیت ہے سورۃ نساء کی، اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کوئی ان میں سے وطن چھوڑے اللہ کی راہ میں تو اس کے مقابلے میں جگہ بہت اور کشائش ہوگی، اور جو کوئی نکلے اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ کی ہجرت کے لیے رسول کی طرف تو پھر پکڑے اس کو موت تو مقرر ہو چکا اس کا ثواب اللہ کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. یعنی کہ جو اس نیت سے وہ کرے گا ہجرت کرے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو ان کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق جو ہے نا وہ عبادات سر انجام دے سکے، اس کے مطابق زندگی گزار سکے، تو پھر جب اس کو موت آتی ہے اگر وہ ہجرت کر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ اس کے جو ہے نا وہ بخشش ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو بخش دیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ مہربان اور رحیم ہے.
جب لوگ ہجرت کرتے ہیں اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تو پھر ان کو کچھ بینیفٹس بھی ملتے ہیں، کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں. جیسے سورۃ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، اب وہ فوائد کیا ہوں گے سورۃ نحل میں؟ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، کہ جنہوں نے اللہ کے واسطے گھر چھوڑا اور اس کے بعد جب ان پر ظلم کیا گیا، ہجرت کرتے ہیں اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان ہجرت کرنے والوں کو کچھ دنیا میں بھی فائدے دیتے ہیں اور آخرت میں بھی. اب سورۃ نحل کی آیت نمبر 41 میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، کہ جنہوں نے اللہ کے واسطے گھر چھوڑا، ٹھیک ہے، اللہ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، جب انہوں نے اپنا جو ہے وہ گھر چھوڑ دیا ہے، رہائش کو تبدیل کر لیا ہے، اس کے بعد جب کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا تو البتہ ہم نے انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے. ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا کہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی ان کو اچھی جگہ دی جائے گی، اور کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے، کاش یہ لوگ سمجھ جاتے. پھر سورۃ نحل میں کیا کہتے ہیں کہ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، کہ جو لوگ ثابت قدم رہے پھر اپنے رب پر ہے بھروسہ انہوں نے کیا، یعنی کہ ان لوگوں نے صبر کیا ہے، صبر کرنے کے ساتھ جو آزمائشیں ان پر آئی ہیں اس پر جو ہے وہ باقاعدہ صبر کرتے ہوئے ثابت قدم رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے رب پر بھروسہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے اجر عظیم ہے. 110 آیت میں پھر فرماتے ہیں کہ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد، پھر بے شک تیرا رب ان کے لیے جنہوں نے مصیبت پڑنے کے بعد کیا کی، ہجرت کی، ہجرت کرنے کے بعد پھر دین اسلام کو سر بلند رکھنے کے لیے جہاد کیا، اس آزمائش میں پھر انہوں نے صبر کیا، تو بے شک پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے ان باتوں کے بعد بخشنے والا مہربان ہے. 195 میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی. اب دعا قبول کی تو اس کے بعد کہ میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کا کام ضائع نہیں کرتا ہوں، خواہ مرد ہے عورت ہے، آپس میں ایک دوسرے کے جز ہو. پھر جن لوگوں نے وطن چھوڑا، یعنی کہ وطن چھوڑنے سے کیا مراد ہے، ہجرت کر گئے ہیں، اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان کی عبادت کرتے ہوئے ان کی تعلیمات کے مطابق جو وہ عمل کر رہے ہیں اس میں وہ ستائے گئے ہیں، اور پھر انہوں نے جہاد بھی کیا ہے اور وہ پھر اس میں جو ہے نا وہ مارے بھی گئے ہیں. البتہ میں ان سے ان کی برائیاں دور کروں گا، یعنی کہ جو ان سے دانستہ یا غیر دانستہ کوئی غلطی یا گناہ کو سرزد ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دیں گے. پھر کیا فرماتے ہیں کہ انہی باغوں میں ان کو داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے، اللہ ہی کے یہاں اچھا بدلہ ہے. یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کو کیا بتا دیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتے ہیں، ان کے کسی بھی اعمال کو، چاہے وہ مرد ہیں عورتیں ہیں، وہ کسی بھی قسم کا جو ان کا عمل ہوگا وہ ضائع نہیں کیا جائے گا. اب جب وہ اللہ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس علاقے میں، اس جگہ پر، وہ لوگ وہاں پر جو ہے وہ مینٹلی ریلیکس نہیں ہیں، وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، ان کو عبادات سر انجام دینے میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں یا ان کو نکال دیا جاتا ہے وہاں سے، اس علاقے سے. اس کے بعد ثابت قدم رہتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پھر جہاد بھی کرتے ہیں دین اسلام کی سربلندی کے لیے. تو جو ان کے اعمال ہوں گے جو پہلے ان سے سرزد ہو گئے ہیں، اگر وہ نیگیٹو سینس میں آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ان کو دور کریں گے، یعنی کہ وہ ختم کر دیں گے. پھر ان کو کیا ہوگا، جب جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مرنے کے بعد جو ہے نا وہ جائیں گے اپنی اعمال نامہ لے کر، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ان کو باغوں میں یعنی کہ جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے ہوں گی نہریں بہتی ہوئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے اجر عظیم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنا ایک بہت بڑا عمل ہے. اس کے ذریعے جو ہے نا وہ پھر انسان اپنی تعلیمات کے مطابق زندگی بھی جو ہے نا وہ کرتا ہے اور اللہ کا محبوب بندہ بھی بن جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں جو ہے نا وہ اجر عظیم بھی عطا فرماتے ہیں. آئی ہوپ کہ یہ لیکچر کافی جو ہے نا بینیفیشل ہوگا آپ کی اسٹڈیز کے لیے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً، اور آئی ہوپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ لیکچر آپ کو کیسا لگا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ جو ہے نا ٹاپک ڈسکس کریں گے.